بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے فضائل و برکات کیا کیا ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کتنا پاورفل ذکر ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے، جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہونے لگے، کسی ظالم سے ڈر لگنے لگے، دل میں گھبراہٹ ہونے لگے، دل ڈوبا ڈوبا سا رہنے لگے، تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ محترم ناظرین، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین رکھنا، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلوں کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا، یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور مومنین کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ جب بندہ اپنے ہر معاملہ میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد، حمایت اور تائید و نصرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انسان اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا، نہ مصائب و مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر کمزور اور ناتواں پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے رب پر توکل کرے، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کی ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جسے پڑھنے سے آپ کی زندگی کی تمام مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ ویڈیو میں بتائے گئے طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کو کرنے سے اللہ پاک کی فوری مدد حاصل ہوتی ہے اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں جلد از جلد حل ہو جائیں گی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا جو بندہ ہے وہ بس اسی سے سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ محترم ناظرین، آج آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی مدد فوری فرماتا ہے۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کا وظیفہ کر سکیں اور اس کا فائدہ آپ کو فوری مل سکے۔ اس کی جو فضیلت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ فرمایا کہ سخت ترین مشکل میں بھی پڑ جائے تو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ وہ آیت یہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین جو ہے وہ پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس دولت کا مسئلہ ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، گھر میں مشکلات آ چکی ہیں اور آپ کے گھر میں مایوسی آ چکی ہے، اگر گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، مختصراً بات کہنے کا جو مقصد ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے یا پریشانی ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار سمجھ کر پڑھیں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ عورت اور مرد کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، کوئی جنس کی پابندی نہیں ہے۔ عورتوں کے مسائل ہوں یا مردوں کے مسائل ہوں یا کوئی بھی مسائل ہوں، کاروبار کے مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، دولت کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، چاہے کوئی بھی مسائل ہوں یا پریشانی ہو، قرآن پاک کی اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد استغفر اللہ کی 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
چاہے اس کو آپ تسبیح پر پڑھیں یا ہاتھوں پر پڑھیں، تعداد پوری ہونی چاہیے۔ انسان اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ جل شانہ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو اللہ سے اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی طلب کرتے رہتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں میں استغفار کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا ہے، سب لوگ گناہ کرتے ہیں پھر اس میں دھنس جاتے ہیں۔ آج کل عموماً لوگ نماز کی طرف سے لاپرواہی برتتے ہیں اور گناہ کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ گناہ کر کے اللہ جل شانہ سے معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو خوب نوازتے ہیں، اور پھر وہ جو بھی مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو نوازتے ہیں۔ استغفار کو آپ نے بہتر طریقے سے پڑھنا ہے اور دل میں آپ اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور شرمندہ ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش اور ارادہ ہو۔ استغفار کے بعد آپ نے ایک تسبیح الملک کرنی ہے جس کا اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کو غنی کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ کو جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، سب دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس قسم کا ورد کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو مال و دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ جو بھی دولت کو لے کر آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو، سب حل ہو جائیں گے، اور اللہ جل شانہ آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کر پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی دولت سے نواز دیا۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ وظیفہ کے دوران چلتے رہنا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی، کیونکہ اس وظیفے کی بہت برکتیں ہیں اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ الملک کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور تسلی اور آرام سے پڑھنا ہے۔ دوران وظیفہ جو آپ کا مقصد ہو وہ آپ کے ذہن میں چلتا رہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اکیلے ہوں تو آپ کی توجہ مکمل وظیفہ کی طرف ہو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 101 مرتبہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 سے 15 منٹ لگیں گے، مگر اس وظیفے کے اتنے کمالات اور فضائل ہیں کہ آپ اس کے فائدے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کر لیں گے تو پھر آپ نے آخر میں اللہ اکبر کہنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جو ہمیں نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں نوازتا ہے، سب کو نوازتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہی ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ ویسے تو ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بار اللہ اکبر پڑھ کر پھر ہم نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہیں، یا جو مصیبتیں اور مشکلات ہیں ان سب کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ہم نے اللہ سے دعا مانگنا ہے اور کہنا ہے کہ اللہ تو ہی کارساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، مجھے بھی عطا کر۔ اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کامین یا رب العالمین۔